اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ تفسیر قرآن ترتیبی کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سورہ طولانی ہے، بہت بڑی سورہ ہے قرآن کی سورتوں میں سے، تو میں نے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا۔ آج میں اس کا دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے اس آیہ کے ناموں کو بھی بتایا، آیہ سورہ کے شماروں کو بھی بتایا، اس سورہ کے نزول کو بھی، سبب نزول کو بھی بتایا، اور ہم نے اس سورہ کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور اس سورہ کے ہم نے خصوصیات کو بھی بیان فرمایا، اور ہم نے آج جو بیان فرمانے جا رہے ہیں، آج جو بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہماری بحث جو ہے وہ ہے مطالب کے بارے میں۔ تو ہم آج ساتواں پہلو اور مورد اور اقسام وہ ہے مطالب، کہ میں نے اس کی پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سورہ ہے۔ قرآن کی باقی صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے جو اتنی طولانی اور لمبی ہے، اور اس کو بہت ساری بحثوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی بات ہم نے جو تقسیم کیا ہے وہ ہے عقائد کے بارے میں۔ عقائد یعنی کیا؟ جس میں خداوند متعال کی توحید یعنی وحدہ لا شریک ہونے کو یہ بحث کرتی ہے، اور خدا کی معرفت کے بارے میں بحث کرتی ہے، اور اسرار رموز یعنی اسرار و رموز پیدائش انسان اور خلقت یعنی زیرو چیز کے بارے میں یہ بحث کرتی ہے، اور اسی میں دوسری بحث جو ہے وہ ہے قیامت اور اس مرنے سے پہلے کی زندگی۔ جناب حضرت مثال دے رہے ہیں یہاں پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عریض علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے اعجاز قرآن اور کتاب الہی، یعنی اس کی اہمیت کے بارے میں بحث یہ سورہ بقرہ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو دوسرا مطلب بیان کیا ہے وہ ہے اخلاق کی پہلو۔ تو آپ جائیں قرآن کی آیت نمبر 263 میں 263 میں جائیں، اور وہاں پہ خداوند متعال نے، یعنی میں آپ کو اخلاق کی پہلو یعنی ایسا کلام لائق کلام جس کے ذریعے عفو اور درگزر کی دعوت دی جائے، اور اس میں حقارت اور اذیت دینے کے بارے میں یہ اس اخلاق کی پہلو ہے۔ یہ دوسری ہے، یہ آپ جائیں اور قرآن میں پڑھیں۔ اب تیسری چیز ہے دستان وغیرہ۔ دستان میں آپ دیکھیں، ایک تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اس میں ایک جو ہے داستان یعنی منافقان کے بارے میں، ان کی کارکردگی، ان کا یعنی عمل کردہ، یہ چیزیں وہاں پہ بیان ہوئی ہیں، اور ان کے عہد شکنی یعنی کار شکنی جو ان کا تھا اس کو وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر ہے 8 سے لے کر 20 تک۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے تاریخ مفصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تاریخ ہے کہ وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عہدے پر فیض تھے، اور
یعنی کار شکنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد شکنی یعنی ان کے مقابل میں آئے تھے، وہ ہے آپ جائیں آیات جو ہے 51 سے لے کر 73 تک اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ہم بھی بیان کر دیتے لیکن نہیں، کچھ ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی جو کریں اور پڑھیں۔ اور اس میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے تاریخ، کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، جن سے اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو یہ اس آیت ایڈریس میں دے رہا ہوں، سورہ بقرہ آیے 153 سے لے کر 133 تک، اور آیت 258 سے لے کر 260 تک، اور آگے ہے جو اس میں چوتھا مطالب ہے وہ ہے قصہ گائے، جو گائے کا قصہ تھا، جو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے یہ پیش آیا تھا۔ تو وہ بھی آیات یعنی بہت بڑا یہ کام ہے، اور یہ آیات کیا ہے 67 اور 73 تک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں ان کو بیان کرتا رہوں گا، اور یہ داستان اور یہ قصے اور یہ کہانیاں یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں، ایک دو کا آج میں بیان کرتا ہوں، اور باقی جو ہے انشاءاللہ ایسا ایسا یہ انبیاء کے قصے بیان کروں گا۔ تو پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ قصہ اصحاب السبت ہے، یعنی ہفت روز والے یا روز ہفتے کا روز، یہ آیت 65 میں ہے۔ ہم چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ مربوط ہے کہ خدا کی خواہش یہ تھی کہ روئے زمین پر ایک ایسا موجود خلق فرمائے جو اس کا نمائندہ اس کے صفات خداوندی کا پرتو ہو، یعنی خداوندی متعال کی صفات کو بیان کرے، اس کی صفات پر اترے، اور اس کا مرتبہ و مقام کیا ہو، فرشتوں سے بالا تر ہو، ملائکہ سے بالا تر ہو۔ تو خدا کی خواہش اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں، تمام قوتیں، سب خزانے، تمام کانے اور سارے وسائل بھی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ ضروری ہے کہ سارے زمین اور اس کی نعمتیں عقل و شعور، ادراک کے وافر حصے اور خصوصی استعداد کا حامل ہو، جس کی بنا پر موجودات اراضی کی رہبری اور پیشوائی کا منصب سنبھال سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ تو بہرحال خدا چاہتا تھا کہ ایسا وجود کو پیدا کرے جو عالم وجود کا گلدستہ اور خلافت الہی کے مقام کی اہلیت رکھتا ہو، اور زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو۔ مربوط آیات کی تفسیر میں ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرشتے مقام آدم پہچاننے کے بعد سمجھ گئے کہ آدم اور اس کی اولاد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین میں خلفاء الہی ہوں اور مخلوقات پر اس کی حجت ہوں۔ تو اب ایک سوال ہے جو فرشتوں کا سوال ہے، وہ میں آج انشاءاللہ ابھی بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا
کہ فرشتوں نے حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے نہ کہ اعتراض کی غرض سے عرض کیا تو کیا زمین میں ایسا جانشین قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جب کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں، اور جس چیز کی تیری ذات لائق نہیں اس سے تجھے پاک سمجھتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ کا سوال تھا، اور پھر فرمایا مگر یہاں پر خدا نے انہیں سربستہ و مجمل جواب دیا، جس کی وضاحت بعد کے مرحلے میں آشکار ہوئے۔ فرمایا میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ انسان سربراہی نہیں بلکہ فساد کرے گا، خون بہائے گا اور خرابیاں کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کس طرح سمجھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نے ان کے آئندہ حالات بطور اجمال انہیں بتائے تھے، جبکہ بعض کا احتمال ہے کہ ملائکہ خود اس مطلب کو لفظ فی الارض زمین میں سے سمجھ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوگا اور مادہ اپنی محدودیت کی وجہ سے طبعاً مرکز نزاع اور و تزاحم ہے، کیونکہ محدودی مادی زمانہ انسان کی اس طبیعت کو سیر و سیراب نہیں کر سکتا، جو زیادہ کی طلب رکھتی ہے، یہاں تک کہ اگر ساری دنیا بھی ایک فرد کو دے دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ پھر بھی سیر نہ ہو۔ اگر کافی احساس ذمہ داری نہ ہو تو یہ کیفیت فساد اور خون ریزی کا سبب بنتی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین معتقد ہیں کہ فرشتوں کی پیشگوئی اس وجہ سے تھی کہ آدم روئے زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھے، بلکہ اس سے قبل بھی دیگر مخلوقات تھی جنہوں نے نزاع، جھگڑے اور خون ریزی کی تھی۔ ان سے پہلے مخلوقات کی بری الذمہ بری فائنل نسل آدم کے بارے میں فرشتے کی بدگمانی کا باعث بنی۔ یہ تین تفاسیر ایک دوسرے سے کچھ زیادہ اختلاف نہیں رکھتی، یعنی ممکن ہے کہ یہ تمام امور فرشتوں کی اس توجہ کا سبب بنے، اور دراصل یہ ایک حقیقت بھی تھی جسے انہوں نے بیان کیا تھا۔ یہاں وجہ یہ ہے کہ خدا نے جواب میں کہیں بھی ان کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی حقیقت کے ساتھ ساتھ ایسی مزید حقیقتیں انسان اور اس کے مقام کے بارے میں موجود ہیں جن سے فرشتے آگاہ نہیں تھے۔ فرشتے سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبودیت اور بندگی ہے تو ہم اس کے مصداق کامل ہیں، ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں، لہذا سب سے زیادہ اہم خلافت کے لائق ہیں، لیکن وہ اس سے بے خبر تھے کہ ان کے وجود میں شہوت و غضب اور قسم قسم کی خواہشات موجود نہیں، جبکہ انسان کو میل نات و شہوات نے گھیر رکھا ہے اور شیطان ہر طرف سے اسے وسوسہ میں ڈالتا رہتا ہے، لہذا انسان کی عبادت سے بہت زیادہ فرق رکھتی ہے۔ کہا احتیاط اور فرما برداری ایک طوفان زد کی، اور کہاں عبادت ان سائل نشینوں کی جو مطمئن خالی ہاتھ اور سب کے باری ہے، انہیں کبھی معلوم تھا
کہ اس آدم کی نسل سے محمد ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام جیسے معصوم اور ایسے سہلے بندے اور جہاں باز شہید مرد اور عورتیں عرض وجود میں قدم رکھیں گے، جو پروانہ وار اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کریں گے، ایسے افراد جن کے غور فکر کی ایک گھڑی فرشتے کی سال کی عبادت کے بہتر ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، فرشتوں نے اپنی صفات کے بارے میں 3 چیزوں کا سہارا لیا: تسبیح، حمد اور تقدیس، اور در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہدف اور غرض اطاعت اور بندگی ہے تو ہم فرما بردار ہیں، اور اگر عبادت ہے تو ہم ہر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا یا صفحہ عرض کو پاک رکھنا ہے تو ہم ایسے کریں گے، جبکہ یہ مادی انسان خود بھی فاسد ہے اور روح زمین کو بھی فاسد کرے گا۔ حقائق کو تفصیل سے ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے خداوند عالم نے ان کی آزمائش کے لیے اقدام کیا، تاکہ وہ خود اعتراف کریں کہ ان کے اور اولاد آدم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔